علی ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن بعض اوقات اسے ایسے مسائل کا سامنا ہوتا جنہیں وہ حل نہیں کر پاتا۔ ایک شام اس کے والد نے اسے پریشان دیکھا اور پوچھا، علی کیا ہوا؟ علی نے آہ بھری، آبو یہ سوال بہت مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ والد نے مسکرا کر کہا، علی جب تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو تم کیا کرتے ہو؟ علی نے کچھ لمحے سوچا اور جواب دیا، میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں یا اپنی کتابوں میں تلاش کرتا ہوں۔ والد نے سر ہلایا، بالکل ٹھیک، اور زندگی کے سب سے بڑے مسائل کے جوابات اس کتاب میں ہیں، قرآن میں۔ علی نے قرآن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تجسس اور ہچکچاہٹ تھی۔ لیکن ابو، ایک کتاب میرے مسائل کیسے حل کر سکتی ہے؟ اس کی ماں گفتگو میں شامل ہوئیں۔ علی، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ علی غور سے سن رہا تھا، لیکن اب بھی پوری طرح قائل نہیں تھا۔ لیکن میں اس میں سے جوابات کیسے تلاش کروں؟ اس کے والد نے قرآن کھولا اور ایک آیت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر وہ بولے، قرآن ہمیں صبر، شکر اور مشکلات پر ایمان کے ساتھ قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ علی پوری توجہ سے سن رہا تھا، اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، علی ایک کام کرو، آج رات سونے سے پہلے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھو، دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس رات علی نے اپنی ہدایت کی، ماں کی بات پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اتر آیا۔ اگلی صبح وہ آسانی سے اپنا ریاضی کا سوال حل کر سکا۔ اسے احساس ہوا کہ قرآن نے اس کے دل کو سکون اور دماغ کو روشنی دی ہے۔ اسی دن سے اس نے قرآن پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ برسوں بعد وہ ہمیشہ کہا کرتا، سب سے بہترین کتاب جو میں نے پڑھی وہ قرآن تھا۔ علی ایک ذہین اور ہوشیار لڑکا تھا جو ہمیشہ اسکول میں اعلی نمبر حاصل کرتا اور اپنے اساتذہ کو اپنی تیز سوچ سے متاثر کرتا۔ مگر گھر میں اس کے والدین ایک مسئلے سے دوچار تھے، علی کو نماز پڑھنے پر آمادہ کرنا۔ وہ جتنا بھی سمجھاتے، علی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا۔ ایک شام جب سب کھانے کی میز پر جمع تھے، علی کے والد نے گہری سوچ کے ساتھ اس سے پوچھا، بیٹا اگر تمہارے پاس ایک خزانہ ہو لیکن تم اسے استعمال نہ کرو تو کیا وہ تمہارے کسی کام آئے گا؟ علی مسکرا کر بولا، بالکل نہیں ابو، خزانہ تب ہی فائدہ دیتا ہے جب ہم اسے استعمال کریں۔ والد نے مسکرا کر سر ہلایا، بالکل ٹھیک، اور نماز دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو تو یہ تمہارے کس کام آئے گی؟ علی خاموش ہو گیا۔ اس کی ماں جو اس کی ہچکچاہٹ کو بھانپ چکی تھی، محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، علی ذرا سوچو، اگر تمہارے استاد تمہیں ہر امتحان سے پہلے اس کے تمام جوابات دے دیں تو کیا تم سب سے زیادہ کامیاب طالب علم نہیں بن جاؤ گے؟ علی کی آنکھیں چمک اٹھیں، یہ تو بہت زبردست ہوگا۔ ماں نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا نماز اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی کے جوابات دیتی ہے۔ یہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھتی ہے، ہمارے دل کو سکون دیتی ہے، ہمارے دل کو سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ علی اب بھی تھوڑا متذبذب تھا، تب اس کے والد نے نرمی سے کہا، بیٹا چلو ایک تجربہ کرتے ہیں، آج رات عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھو اور اللہ سے وہ چیز مانگو جو تمہارے دل میں ہو۔ علی کو تجسس ہوا اور وہ راضی ہو گیا۔ اس رات اس نے وضو کیا اور اپنے والد کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے سچے دل سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے آنے والے امتحان میں اس کی مدد کرے۔ اگلے دن علی کا امتحان بہت آسان لگا، وہ پرسکون اور پراعتماد تھا۔ شام کو وہ دوڑتا ہوا گھر آیا، آبو، امی، میں نے نماز پڑھی اور آج کا پیپر بہت آسان لگا، میں بہت مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے والد مسکرا دیے، یہی نماز کی طاقت ہے میرے بیٹے، جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمارے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد علی نے کبھی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ نماز صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک خزانہ، ایک رہنما اور بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن بعض اوقات اسے ایسے مسائل کا سامنا ہوتا جنہیں وہ حل نہیں کر پاتا۔ ایک شام اس کے والد نے اسے پریشان دیکھا اور پوچھا، علی کیا ہوا؟ علی نے آہ بھری، آبو یہ سوال بہت مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ والد نے مسکرا کر کہا، علی جب تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو تم کیا کرتے ہو؟ علی نے کچھ لمحے سوچا اور جواب دیا، میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں یا اپنی کتابوں میں تلاش کرتا ہوں۔ والد نے سر ہلایا، بالکل ٹھیک،
ٹھیک، اور زندگی کے سب سے بڑے مسائل کے جوابات اس کتاب میں ہیں، قرآن میں۔ علی نے قرآن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تجسس اور ہچکچاہٹ تھی۔ لیکن ابو، ایک کتاب میرے مسائل کیسے حل کر سکتی ہے؟ اس کی ماں گفتگو میں شامل ہوئیں۔ علی، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ علی غور سے سن رہا تھا لیکن اب بھی پوری طرح قائل نہیں تھا۔ لیکن میں اس میں سے جوابات کیسے تلاش کروں؟ اس کے والد نے قرآن کھولا اور ایک آیت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر وہ بولے، قرآن ہمیں صبر، شکر اور مشکلات پر ایمان کے ساتھ قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ علی پوری توجہ سے سن رہا تھا، اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، علی ایک کام کرو، آج رات سونے سے پہلے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھو، دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس رات علی نے اپنی ہدایت کی، ماں کی بات پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اتر آیا۔ اگلی صبح وہ آسانی سے اپنا ریاضی کا سوال حل کر سکا۔ اسے احساس ہوا کہ قرآن نے اس کے دل کو سکون اور دماغ کو روشنی دی ہے۔ اسی دن سے اس نے قرآن پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ برسوں بعد وہ ہمیشہ کہا کرتا، سب سے بہترین کتاب جو میں نے پڑھی وہ قرآن تھا۔ علی ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن بعض اوقات اسے ایسے مسائل کا سامنا ہوتا جنہیں وہ حل نہیں کر پاتا۔ ایک شام اس کے والد نے اسے پریشان دیکھا اور پوچھا، علی کیا ہوا؟ علی نے آہ بھری، آبو، یہ سوال بہت مشکل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ والد نے مسکرا کر کہا، علی، جب تمہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو تم کیا کرتے ہو؟ علی نے کچھ لمحے سوچا اور جواب دیا، میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں یا اپنی کتابوں میں تلاش کرتا ہوں۔ والد نے سر ہلایا، بالکل ٹھیک، اور زندگی کے سب سے بڑے مسائل کے جوابات اس کتاب میں ہیں، قرآن میں۔ علی نے قرآن کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تجسس اور ہچکچاہٹ تھی۔ لیکن ابو، ایک کتاب میرے مسائل کیسے حل کر سکتی ہے؟ اس کی ماں گفتگو میں شامل ہوئیں۔ علی، قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ علی غور سے سن رہا تھا لیکن اب بھی پوری طرح قائل نہیں تھا۔ لیکن میں اس میں سے جوابات کیسے تلاش کروں؟ اس کے والد نے قرآن کھولا اور ایک آیت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر وہ بولے، قرآن ہمیں صبر، شکر اور مشکلات پر ایمان کے ساتھ قابو پانے کا درس دیتا ہے۔ علی پوری توجہ سے سن رہا تھا، اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے نرمی سے کہا، علی ایک کام کرو، آج رات سونے سے پہلے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھو، دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس رات علی نے اپنی ہدایت کی، ماں کی بات پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اتر آیا۔ اگلی صبح وہ آسانی سے اپنا ریاضی کا سوال حل کر سکا۔ اسے احساس ہوا کہ قرآن نے اس کے دل کو سکون اور دماغ کو روشنی دی ہے۔ اسی دن سے اس نے قرآن پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ برسوں بعد وہ ہمیشہ کہا کرتا، سب سے بہترین کتاب جو میں نے پڑھی وہ قرآن تھا۔